الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا ٹاپک مشاجرات صحابہ اکرام۔ پہلے عنوان قائم کر لیں، پھر میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ مشاجرات میم شین الف، مشاجرات صحابہ اکرام، میم شین الف جیم رے الف تے، مشاجرات میم شین الف جیم رے الف تے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لکھ لیا ہے تو اب توجہ کریں۔ مشاجرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کے اندر میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا یا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اصل میں آج کل لوگوں اہل سنت و جماعت فطروں میں گھری ہوئی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہر طرف سے اہل سنت و جماعت پر حملے ہوتے ہیں، اور جو ناجی فرقہ ہے ان کے فرقے میں لوگ گمراہیاں پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ گمراہیوں کی طرف ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے آپس میں جو نزاع تھے، جو اتحادی جھگڑے تھے، پھر میں کہہ رہا ہوں اتحادی جھگڑے، تو ان کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ مثلا جنگ جمل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے کہا جاتا ہے کہ فلانا یہ تھا تو فلانا یہ تھا، تو اس وجہ سے فلانے کو طعن کیا جانا چاہیے، فلانے کو طعن کیا جانا چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ میں اس مسئلے میں یا ان نزاع میں ہمیں کیا حکم ہے، کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان مسائل پر۔ تو مشاجرات، یہ مشاجرت ان کی جمع ہے۔ جو میں نے عنوان آپ کو دلوایا مشاجرات، یہ مشاجرت ان کی جمع ہے، جو شاجرہ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے آپس میں اختلاف، باہمی اختلاف، باہمی جھگڑا۔ مشاجرات کا معنی کیا ہو گیا؟ باہمی اختلاف اور باہمی جھگڑا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا عنوان کے مشاجرات صحابہ اکرام سے مراد کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں جو باہمی اختلافات تھے، یہ موضوع ہے آج ہمارا۔ اور جب مشاجرات کی اضافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف ہو نا، کہ اب یہ مشاجرات کی اضافت میری اور آپ کی طرف ہو، تو ہم اس کو مطلقاً جھگڑا کہہ دیں گے، مطلقاً اختلاف کہہ دیں گے۔ لیکن جب یہ اس کی اضافت صحابہ اکرام کی طرف ہوگی، جیسے عنوان میں ہم نے اضافت صحابہ اکرام کی طرف کی ہوئی ہے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد ان کے آپس میں باہمی نزاع و اتحادی جھگڑے ہیں۔ جیسے یہی دو جنگیں ہوئیں تو اتحادی جھگڑے کی وجہ سے ہوئیں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو انجام دیکھنا چاہتے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی ترتیب سے چل رہے تھے کہ جیسے انہیں ان کے حالات تھے۔ یہ وجہ نزاع تھی ان کی۔ اس پر ہمارا عقیدہ وہ سب کو پتہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان مسائل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا اتحادی میں تھے، اتحادی غلطی میں تھے۔ لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ غلطی پر ہو تو تب بھی اسے ثواب ہوتا ہے۔ تو ان جھگڑوں میں یا ان جھگڑے مراد ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام بھی تو انسان ہی تھے نا۔ بشری تقاضوں کے مطابق خطا و لغزش ان سے بھی صادر ہوتی رہی، صحابہ اکرام سے بھی بشری تقاضوں کے مطابق خطا اور لغزش صادر ہوتی رہی۔ تو ہم پھر اتحادی خطا کی بات، جب خطا کی بات کرتے ہیں تو اتحادی خطا ہوتی ہے، تو خطا اور لغزش صادر ہوتی رہی۔ اس پر دلیل کہ صحابہ اکرام سے بھی خطا اور لغزش صادر ہوتی رہے، بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 927 پر، کہ تمہیں چاہیے کہ میرے صحابہ کا جب بھی ان کی بات کرو، ان کا تذکرہ کرو، تو فَلْيُقْبِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، ان کی اچھائیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کرو۔
ہمیشہ ان کی خوبیاں بیان کرو، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئِهِمْ، اور ان کی اگر کوئی لغزشیں ہیں تو ان سے تجاوز کرو، ان کی لغزش کی بات ہی نہ کرو، اس کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پیغام دیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام سے بھی بتقاضائے بشریت لغزشیں ہوتی رہیں اور خطائیں صادر ہوتی رہیں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی خطاؤں کا تذکرہ نہ کریں، ان کی لغزشوں کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ ان کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ کریں۔ تو جہاں تک جو میں نے آپ کو سمجھایا پھر سمجھ لیں، پھر میں اتنا لکھا دیتا ہوں، اس کے بعد اس پر اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ مشاجرات، مشاجرتن کی جمع ہے۔ مشاجرتن جو شاجرہ کا مصدر ہے، اور شاجرہ کا معنی ہوتا ہے باہمی نزاع۔ شاجرہ کا معنی باہمی نزاع اور باہمی جھگڑا۔ اور جب اس مشاجرات کی اضافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ ان کے آپس میں باہمی نزاع و اجتہادی جھگڑے۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان بھی اجتہادی جھگڑے بھی موجود رہے، باہمی نزاع بھی موجود رہا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے بتقاضائے بشریت۔ ان کے انسان ہونے کی وجہ سے بشریت کے تقاضے کے مطابق ان سے خطا اور لغزش صادر ہوتی رہی، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کی خطاؤں اور لغزشوں کا ہم نے ذکر نہیں کرنا، بلکہ ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے حدیث بخاری شریف کے حوالے سے۔ تو جہاں تک یہ لکھیں اس کے بعد میں اس پر عقیدہ نقل کراتا ہوں۔ مشاجرات، مشاجرتن کی جمع ہے۔ مشاجرات، مشاجرتن کی جمع ہے جو شاجرہ کا مصدر ہے۔ جس کے معنی ہے باہمی اختلاف، جس کے معنی ہے باہمی اختلاف، باہمی جھگڑا۔ جب اس لفظ کی اضافت، یعنی مشاجرات کی اضافت، جب اس لفظ کی اضافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد ان کے آپس میں باہمی نزاع ہو، اجتہادی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ان کے آپس میں باہمی نزاع ہو، اجتہادی جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام بھی انسان تھے۔ صحابہ اکرام بھی انسان تھے جن سے بشری تقاضوں کے مطابق بشری تقاضوں کے مطابق خطا و لغزش صادر ہوتی رہیں، لیکن ہمیں ان کی اچھائیاں بیان کرنے کا حکم ہے۔ ان کی اچھائیاں بیان کرنے کا حکم ہے،
اور ان کی خطا و لغزش سے چشم پوشی کرنے کا حکم ہے۔ چشم پوشی کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ بخاری شریف، اس پر دلیل بھی نوٹ کر، جیسا کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 927 میں، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 927 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کی خوبیوں کا اقرار کرو، میرے صحابہ کی خوبیوں کا اقرار کرو، اور ان کی لغزشوں سے، ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرو، جو لکھ لو، ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرو، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث میں صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی اور ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ان کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان سے بغض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت قرار دی گئی، یہ تو کل بھی میں نے آپ کو حدیث لکھائی تھی، اور ان سے بغض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض قرار دیا گیا۔ اچھا، اس سے آگے ایک دو باتیں اور بھی سمجھ لیں۔ جہاں تک تو میں نے آپ کو یہ مشاجرات کا معنی کر دیا اور اس بارے میں عقیدہ بھی ایک قسم کا بیان کر دیا، میں دوبارہ عقیدہ لکھانا چاہتا ہوں، لیکن اصل جو بات ہے وہ تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو نزاع تھے، جو اتحادی جھگڑے تھے، ان پر ہی یہ بات سکھائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے سمجھے کہ صحابیت کا عظیم اعزاز کسی بھی عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابیت کا جو درجہ ہے نا، وہ بندے کو اعمال سے نہیں ملتا ہے، وہ بندے کو عبادت سے نہیں ملتا ہے، وہ بندے کو ریاضت سے نہیں ملتا۔ اگر اس طرح ہو سکتا تو آج بھی کوئی صحابیت کے درجے میں چلا جاتا نا۔ صحابیت کا درجہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت سے اور اسی حالت ایمان پر میں خاتمے کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ایک صحابی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرتا ہے نا حالت ایمان میں، تو پہلا اس کی نظر سے ہی جو اسے مقام و مرتبہ مل جاتا ہے، وہ کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو وہ اس مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ یہاں تک کہ مکتوبات میں امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یوں بیان کیا، انہوں نے تو مثال دے کر بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ہندہ
بہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھیں نا، جنہوں نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا احد کی لڑائی میں، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور ادھر اویس کرنی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، افضل التابعین ہے نا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، اللہ کے نبی نے ان کا تذکرہ بھی فرمایا تھا، اور صحابہ کرام کو یہ فرمایا بھی تھا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ اتنے جلیل القدر تابعی ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہندا کی جب حالت ایمان میں پہلی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو اس مقام و مرتبے کو جناب اویس کرنی نہیں پہنچ سکتے، یہ انہوں نے مثال دے کر سمجھائی۔ تو اس لیے صحابیت کا درجہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو پھر صحابیت کے درجے کے لحاظ سے بات کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہونے کے لحاظ سے افضل ہیں۔ اگر کسی صحابی کی فضیلت میں ہمیں کوئی حدیث نہ بھی ملے، صاحب نبراس فرماتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی حدیث میں صحابی ہونے کی دلیل نہ بھی ملے، یا اس پر عظمت کی دلیل، صحابی ہونے کی عظمت کی دلیل نہ ملے، ہاں صحابی ہونے کی دلیل ہے، اس کی عظمت پر کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کتاب میں کوئی اس کے مناقب نہیں ہے، تب بھی اس کو صحابیت کے درجے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا صحابی ہونے کے لحاظ سے۔ تو جس صحابی کی صرف صحابیت پر کوئی روایت مل جائے، تاریخ بتا دے، اور اس کی عظمت پر کوئی دلیل بھی نہ ملے، اس کو صحابیت کے درجے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس کا ادب ملوذ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تو فضائل میں بے شمار حدیثیں بھی موجود ہیں، میں کل آپ کو نقل کرا چکا ہوں، تو ان کو صحابیت کے درجے سے کیسے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے مومن کے لیے کہ وہ جب تان کر رہا ہے تو کس پہ تان کر رہا ہے۔ کسی صحابی رسول پہ تان نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی رسول پہ تان حقیقت میں اللہ کے رسول پہ تان ہے، ان سے بغض حقیقت میں اللہ کے رسول سے بغض ہے۔ تو یہ اب نوٹ کر لیں، کیا لکھا ہے؟ اگر ہمیں کسی مخصوص صحابی کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت نہ بھی ملے، تب بھی وہ صحابی بلا شک و شبہ عظمت و فضیلت کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ کیونکہ کائنات میں مرتبہ نبوت کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ صحابیت کا ہے۔ اس مرتبے میں اہل بیت اطہار، کیونکہ وہ بھی تو صحابی تھے نا، اہل بیت اطہار بھی شامل ہے اور باقی صحابہ بھی شامل ہے۔
اب اس کے ساتھ ہی میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی آپ کو یہاں پہ ایڈ کرا دیتا ہوں. پھر اتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں تو اتنی باتوں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آٹومیٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت طہار اور صحابہ اکرام کی عظمت و شان کا اعتراف کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. صحابہ کی عظمت کا اعتراف کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اہل بیت طہار میں نے علیحدہ اس لیے کہہ دیا اگرچہ اہل بیت طہار بھی صحابہ میں آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں آج کل یہ فرق کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اہل بیت طہار کو ایک سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے اور صحابہ کو ان کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے میں نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت طہار کی عظمت و شان کا اعتراف کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی صحابی رسول ہے، چاہے وہ اہل بیت طہار کا فرد ہو یا اہل بیت طہار کا فرد نہ ہو، اس کی عظمت، اس کا ادب، اس کی شان کا اعتراف کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور مشاجرات اور اختلاف صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع سے زبان کو کنٹرول رکھنا بھی فرض ہے. صحابہ کرام کے آپس میں جو نزاع تھے اور جو ان کے آپس میں لغزشیں تھیں، ان کے بارے میں کسی صحابی کو یا اہل بیت طہار کے کسی فرد کو طعن و تشنیع کرنا، اس سے بھی بچنا مومن کے لیے فرض ہے. اور صحابہ اکرام کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کرنا ہے. اس پر میں دلیل تو حدیث کے طور پر آپ کو لکھا چکا ہوں. صحابہ اکرام کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کرنا ہے. ان کی جو خطائیں ہیں ان کے بارے میں بالکل بات ہی نہیں کرنی ہے، چشم پوشی کرنی ہے. خصوصاً اب میں عقیدے میں ایک خصوصی طور پر بات کر رہا ہوں، خصوصاً حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف حق پر تھا. آپ حق پر تھے، آپ کا جو موقف تھا وہ حق تھا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی میں تھے. یہ موقف ہے ان جھگڑوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا. یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا موقف حق تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی میں تھے، لیکن ہمیں ان کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا، ہمیں ان کے نزاع میں نہیں پڑنا. ہم صرف اور صرف ان کا ذکر اچھائی سے کریں گے، اور یہی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دونوں کا ذکر اچھائی سے کریں، کیونکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی اقتداء میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کو بچانا ہے. جو پہلے دور کے بزرگ تھے وہ اس کے بارے میں حقیقت حال سے زیادہ واقف تھے، بجائے اس کے کہ آج کل کی تحقیق آپ سنتے رہیں تو پھر اس میں اختلاف کرتے رہیں. پہلے بزرگ پڑھے ہوئے بھی زیادہ تھے اور حقیقت حال سے بھی زیادہ واقف تھے، اور علم کلام میں عبور بھی انہیں زیادہ تھا. تو انہوں نے علم کلام کا جو مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ ان لڑائیوں میں ہم نے دونوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرنا ہے. البتہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ موقف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سچا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا میں تھے. لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ صحابہ ہونے کی حیثیت سے دونوں کی عظمت بیان کرنا، دونوں کا مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا، دونوں کا ادب کرنا ہم پر فرض ہے. یہ عقیدہ اس سلسلے میں لکھ لیں گے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت طہار اور صحابہ کرام کی عظمت و شان کا اعتراف کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اختلاف صحابہ کے بارے میں
طعن و تشنیع سے زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، برا بھلا کہنے سے زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، یوں لکھ لیں۔ اور اختلاف صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے سے زبان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن کسی نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا، اور نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا انکار کیا۔ وہ ایک اتحادی جھگڑا تھا، اتحاد میں صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہوتے رہتے تھے، جس پر جب بھی حقیقت واضح ہوتی تو وہ رجوع کر لیتا تھا۔ کہ لیکن عقیدہ رکھنا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اتحادی میں تھے۔ اس مسئلے میں اب دیکھیں یہ اختلافات بعد میں ہوئے تو اس پر تو قرآن مجید کی آیات نہیں ہوتی نا، یا حدیث مبارکہ نہیں ہوتی، اس میں تو پھر علماء امت کے عقائد ہی ہوتے ہیں کہ پرانے علماء کے عقائد کیا ہیں اس سلسلے میں، تو وہی میں آپ کو اب لکھانے لگا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے بزرگوں کی اقتداء میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی اقتداء میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین مشاجرات صحابہ کے بارے میں یہ جو نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم علم سے دور ہیں، تو پرانے علماء کی اقتداء میں رہنا ہی اسی میں سلامتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اپناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا کوئی بندہ تھا جہاں پنڈی سے پڑھ کے گیا نا، تو مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ جو یا رسول اللہ کہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ واپس گیا گھر، اس نے اپنے ابا جان اور امی جان کو اکٹھا کیا، 2-3 بندوں کو اکٹھا کیا، انہیں کہتا ہے میں تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں۔ تو وہ ظاہر ہے اس کے والدین تھے، تو والدین کے پاس تو زیادہ معیار ہوتا ہے اولاد سے، وہ اولاد سے تو بہتر ہی ہوتے ہیں۔ تو خاموش ہو گیا اس کے والدین کہ چلو اسے بھیجا تھا خود ہی پڑھنے کے لیے، تو اب اسے کچھ مناسب سا جواب دیں گے۔ تو وہ دونوں بیٹھ گئے، اس نے ایجاب و قبول کرایا نا۔ جب ایجاب و قبول کرا چکا تو کہتا ہے اب آپ مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ 11ویں بھی کرتے ہیں ہر مہینہ، اور آپ یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو میں تو پڑھ کے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا تھا، تو اب میں نے آپ کا نکاح کرایا ہے، اب سے آپ میاں بیوی بنے ہیں۔ تو اس کے والد صاحب جب سارا کچھ ہو چکا ہے تو کہنے لگے بیٹا ہمارا تو نکاح اب ہو گیا ہے نا۔
تو اب اپنے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ ہم تو یا رسول اللہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں۔ تو اگر علماء کی اقتداء سے ہٹیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اسی لیے سلامتی اسی میں ہے کہ مشاجرات صحابہ میں وہی عقیدہ رکھا جائے جو پرانے علماء کا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقائد کو اخذ کیا ہے، وہ حقیقت حال سے زیادہ واقف تھے۔ تو لکھا کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے چکے لکھا پورا جملہ، جن کا مشاجرات صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہمیں کتب میں ملتا ہے، ان کے نام اور ان کے عقیدے، اب ان میں سے دو تین کے میں کیونکہ 1 گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے، ان کے نام اور ان کے عقیدے باحوالہ ملاحظہ ہوں، 2-3 کے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم مقلد ہیں، باعث تقلید میں یہ بات دکھائی دی کہ لازم ہے ہمارے لیے تقلید کرنا ان مسائل میں جو مسائل عملیہ ہوں، جن مسائل میں ہم قرآن و سنت سے مسائل اخذ نہیں کر سکتے تو مسائل عملیہ میں ہمیں کسی نہ کسی چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم کس کے مقلد تھے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب اس مسئلے میں سب سے پہلے عقیدہ نوٹ کریں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ ان کی کتاب ہے فقہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی کتاب فقہ اکبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43، فقہ اکبر، اپنی کتاب فقہ اکبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 میں لکھتے ہیں۔ اب یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں ذرا سنیے۔ لکھتے ہیں وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کا، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو نزاعات تھیں، جو مشاجرات تھے، جو خطائیں تھیں، ان میں ہر کسی کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کریں گے۔ ہمارے لیے عقیدہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کا ذکر بغیر بھلائی کے نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، ہم نے ان کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ان کا ذکر بھلائی سے ہی کرنا ہے۔ تو یہی وہ عقیدے میں نے آپ کو لکھایا تھا، اس کا لکھ لیتے، ہم کسی بھی صحابی کا ذکر بغیر بھلائی کے نہیں کرتے۔ حوالہ ہو گیا جی، حوالہ نمبر 2 امام شافعی، امام اعظم کے بعد امام شافعی کا عقیدہ کتاب کا حوالہ ہے سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 28،
سیر اعلام النبلا جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 28۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد کو وصیت کر رہے تھے، نصیحتیں فرما رہے تھے، تو آپ نے اس ربی کو، امام شافعی نے ربی کو فرمایا پہلے یہ بھی سن لے کہ اے ربی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بحث و تکرار کبھی بھی نہ کرنا، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں آپس میں باتیں نہ کرنا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے زیادتی کی، فلاں نے یوں کیا، اس لیے کہ کل قیامت والے دن تمہارے مد مقابل اللہ کے نبی ہوں گے۔ صحابہ اکرام کو جو طعن کرے گا تو قیامت والے دن وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہوگا، تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی قیامت والے دن کھڑا ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی وعید بھی انہوں نے ساتھ ہی بیان کر دی کہ کسی صحابی کو بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تکرار نہ کرنا، ان پر طعن نہ کرنا، کیونکہ ان پر طعن کرنے سے اللہ کے رسول پر طعن ہوگا اور پھر قیامت والے دن تمہارا مقابلہ اس صحابی، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی سے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارا مقابلہ پھر صحابی رسول سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے رسول سے ہوگا، تو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنا، ان کا ذکر بھلائی سے ہی کرنا ہے، ان کے بارے میں کبھی تکرار نہیں کرنا ہے۔ یہ لکھ لیں جی، امام شافعی نے ربی کو فرمایا رے بے جے این، ربی کو فرمایا کہ اے ربی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے بارے میں بحث و تکرار نہ کرو، کہ کل تمہارے مد مقابل اللہ کے نبی ہوں گے۔ دلیل نمبر 3، ائمہ مجتہدین میں سے تیسرے امام کا عقیدہ، اور بڑا چڑھلے والا عقیدہ ہے یہ، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ، امام احمد بن حنبل، کتاب کا نام ہے طبقات حنابلہ، طبقات توئے بے کاف نقطوں والا الف تے، طبقات حنابلہ، الحنابلہ، الف لام ہے الوے والی، نون الف بے لام لا، الحنابلہ لابن ابی جالہ، ابی جالہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 30۔ اچھا اب سن لیں ذرا، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ بھی پہلے سن لیں، ساری باتیں وہی بیان کرتے ہیں جو میں پہلے آپ کو عقیدہ پہلے بیان کر چکا ہوں اپنا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر اچھائی سے کیا جائے، کیونکہ یہ حدیث ہے، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کا ذکر کیا جائے تو اچھائی سے کیا جائے، ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کو ذکر کرنے سے بچا جائے، جو ان کی خطائیں ہیں اور جو ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، مشاجرات ہیں، باہمی جھگڑے ہیں، باہمی نزاع ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ جو شخص صحابہ اکرام یا ان میں سے کسی ایک کو بھی برے الفاظ سے بیان کرتا ہے، اب یہ عقیدہ قابل غور ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ اکرام یا ان میں سے کسی ایک کو بھی برے الفاظ سے بیان کرتا ہے، یا ان کی تنقید کرتا ہے، یا ان پر طعن کرتا ہے، یا ان کے عیب بیان کرتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو عیب لگاتا ہے، چاروں باتیں پھر قابل غور ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے
کسی ایک کو نازیبا الفاظ سے بیان کرتا ہے یا ان کی شان میں کمی کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، ان پر طعن کرتا ہے، یا ان کے عیب بیان کرتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو عیب لگاتا ہے کہ فلانے کے اندر یہ عیب تھا، تو فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ بدعتی رافضی خبیث ہے۔ امام احمد بن حنبل عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام پر طعن کرے، ان میں سے کسی ایک صحابی پر بھی عیب لگائے یا اس کا عیب بیان کرے تو وہ بدعتی ہے، رافضی ہے، خبیث ہے۔ وہ ایسا مخالف ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرتے ہیں۔ اب یہ امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں کہ وہ بندہ پھر اس درجے میں پہنچ جاتا ہے اگر وہ یہ عمل کرے، کسی ایک صحابی کے عیب بیان کرے، کسی ایک صحابی کے عیب جوئی کرے، طعن کرے، تو وہ ایسا بدعتی رافضی ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرض بھی قبول نہیں کرتے، نفل بھی قبول نہیں کرتے، اور اس کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں قبول کرتے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا ہی سنت ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی رسول ہونے کے ناطے تعظیم کا حقدار ہے، ان کی محبت ہمارے لیے لازم ہے، ان کے لیے دعا کرنا عبادت ہے، اور ان کی اقتداء کامیابی کا وسیلہ ہے۔ ہر صحابی کی اقتداء ہمارے لیے کامیابی کا وسیلہ ہے، ان پر طعن نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ رکھیں نا، اور آج اپنی ٹی وی اور سوشل میڈیا کے حالات دیکھیں، لوگ کیا کر رہے ہیں اور سر عام ہو رہا ہے۔ ٹی وی میں آج کل پروگرام ہی وہ چلائے جاتے ہیں جس میں صحابہ اکرام کو طعن۔ اب یہ ساری سازش ہے یہود و عنود کی کہ ہمارے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں اور سر عام کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس میں خاموشی اختیار نہیں کرنی، بلکہ جتنا وہ کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ آپ جمعوں میں خطبے دیتے ہیں تو ہر جمعے میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو یہ عقائد بتانا ضروری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہے ہمارے عقائد جو ہمارے بڑوں کے تھے، اسی پر رہو گے تو سلامتی رہے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کرو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، پھر صحابہ اکرام میں سے کسی کی شان میں تنقیص کر کے اپنے فرائض و واجبات، اپنی عبادات کو ہی رد کر رہے ہو، کیا فائدہ پھر اس زندگی کا؟ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا اس مسئلے میں، یہی عقیدہ سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اب لکھ لیں جی، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کے حوالہ نوٹ کر لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اچھائی ذکر کی جائے ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بیان کرنے سے بچا جائے۔ جو شخص صحابہ کرام یا ان میں سے کسی ایک کو نازیبا الفاظ کہتا ہے یا کوئی عیب لگاتا ہے یا ان پر طعن کرتا ہے
تو وہ بدتی رافضی خبیث ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ نہ فرائض قبول کرتے ہیں نہ نوافل۔ یہ تو فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام میں سے کسی کی کمزوری بیان کرے تو حاکم کے لیے لازم ہے کہ اسے ادب سکھائے اور سزا دے۔ یہاں تو ہمارے حاکم سر عام ان کے عیوب کو بیان کروا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 جی امام مالک کا عقیدہ۔ امام مالک کا عقیدہ، کتاب کا حوالہ پہلے لکھ لیں۔ قاضی ایاز مالکی عین ج الف زال زواد، قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب شفا شریف جلد دوم صفحہ نمبر 308، قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب شفا شریف جلد دوم صفحہ نمبر 308۔ اچھا، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں امام مالک کا عقیدہ کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس کسی نے، یہ تو نام بھی لیتے ہیں، امام مالک تو باقاعدہ نام لے کر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یا حضرت امیر معاویہ یا عمر بن العاص رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو گالی دی، یعنی اس نے ان کے لیے برا بھلا کہا، اگر تو اس نے یہ کہا کہ وہ گمراہ اور کفر پر تھے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو ان میں سے کسی کو یہ کہے کہ وہ گمراہ تھے یا کفر پر تھے تو پھر تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا یہ ہوگی۔ لیکن اگر اس نے اس طرح گالی نکالی جس طرح عام لوگ نکالتے ہیں تو پھر اسے سخت سزا دی جائے گی، پھر بھی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر بھی اس کو اس کی سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ صحابی رسول ہے اور صحابی رسول کے بارے میں ذکر خیر کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ تو یہ لکھ لیں یہ عقیدہ بھی۔ امام مالک نے فرمایا کہ جس کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو گالی دی، اگر تو اس نے یہ کہا کہ وہ گمراہ اور کفر پر تھے
اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ حاکم وقت کے لیے حکم ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اس طرح گالی نکالی جس طرح عام لوگ نکالتے ہیں تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کتنے ہو گئے حوالے؟ 4۔ چونکہ ہم فکر رضا کے ماننے والے ہیں نا، تو فکر رضا کی کل اہمیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، تو 5واں اور آخری حوالہ کیونکہ اس کا گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے، فاضل بریلوی کے لحاظ سے لکھ لیں۔ فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان بریلوی، آپ کیا فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے مشاجرات کے بارے میں، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان نظام میں؟ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی، فتاوی رضویہ جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 201۔ میں فرماتے ہیں، یہ شعر انہوں نے لکھا جو عام طور پر نعت خوان حضرات پڑھتے رہتے ہیں، مولوی بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ فرق مراتب بے شمار، یہ لکھیں پہلا مصرع، فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار۔ وہی جو عقیدہ میں نے آپ کو لکھایا کہ مشاجرات صحابہ میں خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اتحادی جھگڑے ہوئے، ان میں عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ بے شمار مرتبے ہیں دونوں کی عظمتوں کے درمیان۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خطا اتحادی میں تھے، اور اس مسئلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق تھے، تو خطا اتحادی کی وجہ سے ان پر بھی طعن کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ فجور میں سے ایک فجر ہے، تو ان پر بھی طعن نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی برا بلا نہیں کہا جا سکتا، ان کا بھی ذکر خیر سے ہی ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو اس شعر میں انہوں نے بیان کیا، یہ شعر نوٹ کر لیں۔ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار۔ دوسرا مصرع جی، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، طعن ان پر بھی کار فجار۔ طعن تو عین نون، طعن ان پر بھی کار فجار، فے جیم الف رے، فجار۔ ان کا حوالہ اب یہ شعر میں لکھا تو کسی کسی کو سمجھ میں آئے گا، اب نثر میں بھی ایک حوالہ لکھ لیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اسی فتاوی رضویہ میں، ایک اور جگہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 نمبر جلد، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 227۔ اہل سنت میں وہی بات، اہل سنت میں صحابہ اکرام کی تعظیم فرض ہے، کسی پر بھی طعن حرام
اور ان کے مشاجرات میں پڑھنا بھی منع ہے، ان کے آپس میں نزاع میں پڑھنا منع ہے ہمارے لیے۔ تو اہل سنت کے عقیدہ میں اہل سنت کے عقیدہ میں صحابہ اکرام کی تعظیم فرض ہے، اور ان میں سے کسی پر طعن حرام، اور ان کے مشاجرات میں پڑھنا منع ہے۔ پانچ دلائل ہو گئے، کافی ہے اتنے، ویسے تو بے شمار دلائل ہیں ہمارے پرانے علماء کے، جس پرانے عالم کو اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے یہی عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان جھگڑوں میں ہمیں پڑھنا منع ہے، ہمارے لیے دونوں کی تعظیم لازم ہے، اور یہی عقیدہ سلامتی کا ہے، یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، تو یہی عقیدہ بھی صحیح ہے۔